امریکی ڈالر اس جنریشن کے اندر یہ پچھلے 25-30 سالوں میں ہائیسٹ ویلیو پہ ہے. امریکہ میں انفلیشن اپنی ہائیسٹ ویلیو پہ ہے 30-40 سال کے اندر, اور امریکہ کے اندر جو شرح سود ہے وہ بھی کوئی 40 سال کی اپنی بڑی اونچی ترین سطح پہ ہے. دنیا بھر میں شرح سود بڑا تیز ہو گیا ہے اور مہنگائی پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. بالخصوص اگر آپ دیکھیں کہ LNG گیس جو ایک زمانے میں ہم نے بڑی سستی خریدی تھی اور جس کے اوپر بہت بہتان ہوا, جھوٹ بولا گیا, لیکن لانگ ٹرم سودے کر رہے تھے, آج وہ LNG گیس پاکستان کو بچا رہا ہے. لیکن جب کووڈ کے زمانے میں سستی ترین LNG مل رہی تھی پھر بھی کسی نے وہ سودا نہیں کیا, اور جو LNG گیس $4 میں مل رہی تھی کووڈ کے زمانے میں آج وہ $40 میں بھی دستیاب نہیں ہے, جس کی وجہ سے پورے ملک میں اس وقت گیس کی شارٹیج ہے اور ہم کو بجلی جو ہے وہ فرنس آئل سے بنانی پڑ رہی ہے, مہنگی ترین بجلی. LNG گیس اپنی تاریخ کی سب سے اونچی سطح پہ ہے, کبھی بھی اتنی اونچی سطح پہ نہیں رہی ہے. تیل جو تھا خوردنی کروڈ آئل جو تھا وہ بھی $124 تک گیا تھا, آج اللہ کی مہربانی سے چلو 100 کے نیچے آیا, آج بھی 95 کے قریب ترین ہے. خوردنی تیل بھی مہنگی ترین سطح پہ چلا گیا تھا اور اس کے بعد انڈونیشیا نے بین لگا دیا تھا اور یہاں ایسا لگ رہا تھا کہ گھی اور تیل کی شارٹیج ہو جائے گی. اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف نے خود فون کیا اور انڈونیشیا کے صدر سے بات کی, اس کے بعد ایک وزیر کو بھیجا, تو اس کے بعد پھر تیل کی اور خوردنی تیل کی یہاں پہ سچویشن اچھی ہوئی اور اللہ کی مہربانی سے اب قیمتیں کم ہو رہی ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے, اور جب ہماری حکومت آئی تو اس وقت ہم نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے, اور جو بھی مشکل فیصلے لیے تھے وہ ہم نے لیے, جس کے اندر نمبر 1 فیصلہ یہ تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر سے سبسڈی ہٹائی گئی اور وہ کیا. اس کے بعد ہم نے کچھ بجلی کو بھی مہنگے کری, جو سبسڈی تھی وہ ختم کری, دیگر چیزیں کی. اور میں بہت ہی خوش ہوں کہ پاکستان کی عوام نے ہمارا ساتھ دیا. کوئی ایسے اسٹریٹ پروٹیسٹ نہیں ہوئے تھے جس کا لوگ ڈرا رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, لیکن پاکستان کی عوام نے ساتھ دیا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مہنگائی بھی آئی پاکستان میں, بالکل آئی. جون کے مہینے بھی مہنگائی تھی اور جولائی کے مہینے بھی مہنگائی میرے خیال سے منتھ 20% تھا, لیکن پھر اس کے بعد اللہ کی مہربانی ہوئی اور اب تھوڑی سی مہنگائی کے اندر کمی آ رہی ہے. ہمیں اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ اب جو ڈالر جو کہ 17 جولائی کے الیکشنز کے بعد ہمارے کنٹرول سے تقریباً نکل گیا تھا اور بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا, اس کو بھی ہم کنٹرول میں لے آئے ہیں. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس چیمبر کی باتوں پہ آتا ہوں. اکثر یہ بات کرتا تھا میں, اور اس زمانے میں شاید میں اکیلا یہ بات کرتا تھا کہ سپلائی ڈیمانڈ کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اس وقت ڈالر اس لیے اوپر جا رہا ہے کہ ڈیمانڈ فار ڈالر بہت ہے. جب $80 بلین کا ہم امپورٹ کریں گے, جو ہم نے 2020 میں کیا, اور صرف 31 بلین کا اس کے سامنے ایکسپورٹ کریں گے, تو پاکستان میں ٹریڈ کا خسارہ $48 بلین اگر ہوگا, تو وہ ملک جو $48 بلین یا 15% آف GDP اپنا ٹریڈ کا خسارہ کرتا ہے, وہ ملک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, معیشت اس کی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں کہ 15% ٹریڈ ڈیفیسٹ کون ملک کرتا ہے. میرے خیال سے شاید پاکستان سے زیادہ پچھلے سال ٹریڈ ڈیفیسٹ ایز اے پرسنٹیج GDP کہیں نہیں ہوا ہوگا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ بھی بہت اونچا رہا, $17.4 بلین. یہ سب سے اونچا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ میں تھا وہ 2007-8 میں ہوا, جو 8.1% آف GDP تھا. یہ مشرف صاحب کے آخری سال میں. نمبر 2 پھر ہمارے سال میں ہوا 19 بلین GDP, اور پھر 17.5 بلین GDP پچھلے سال ہوا. پاکستان بہت عرصے سے ایک بوم بس سائیکل میں ہوتا ہے. ہم گروتھ کرتے ہیں, کچھ عرصے تک گروتھ کرتے ہیں, 5% 6% گروتھ لے کے آتے ہیں, پھر فوراً بسٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا سارا کے سارا جو معیشت کا کاروبار ہے, وہ معیشت کا جو دار و مدار ہے وہ امپورٹ بیسڈ گروتھ پہ ہے. ہم نے کبھی بھی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ نہیں کی ہے, اور یہ جو ایک ہم ماڈل پرسیو کرتے آ رہے ہیں امپورٹ سبسٹیوشن کا, وہ ماڈل ہمارے لیے موزوں نہیں رہا ہے. اور دنیا کے جن ممالک نے ترقی کری ہے, جاپان نے 50 اور 60 کی دہائی میں کری ہے, کوریا نے 70 اور 80 کی دہائی میں کری ہے, چین نے 90 کی دہائی میں اور اس صدی کی پہلی دہائی میں جو ترقی کری ہے وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ سے کی ہے. کوریا ہو گیا, کوریا کو چھوڑ دیں اگر سنگاپور, جاپان کو, ہانگ کانگ دیکھ لیجئے, تھائی لینڈ دیکھ لیجئے, ملیشیا دیکھ لیجئے, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوئی ہے, اور ہم یہاں پہ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے. نواز شریف کے زمانے میں نواز شریف نے 5 سال کے اندر پاکستان میں بجلی ڈبل کر دی.
12,000 میگا واٹ پہ ہم آئے تھے جب 12,500 میگا واٹ سے زیادہ کسی دن بجلی نہیں بنا سکتے تھے. آج پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے 25,000 میگا واٹ بجلی بنتی ہے. ہاں میں جانتا ہوں کہ جولائی کے مہینے میں, جون کے مہینے میں کچھ دن ایسے تھے جس دن 30,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ تھی, جب بہت زیادہ گرمی تھی, تو ہم 5,000 میگا واٹ شارٹ تھے. تو ابھی بھی ہم کو کیپیسٹی اور لگانی ہے, اور مجھے پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس پہ بات کر رہے ہیں. لیکن دا پوائنٹ از کہ ہم نے جب ڈبل کر دی بجلی تو کیا پاکستان میں انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل ہوئی؟ نہیں. کیا پاکستان میں ایکسپورٹ ڈبل ہوئی؟ نہیں. ہم ایکسپورٹ کو وہیں چھڑا ہوا ہے. 2011 کے اندر پاکستان میں 25 بلین کا ایکسپورٹ تھا 2011 میں. آج 2022 کے اندر ہم 31 بلین پہ پہنچے ہیں. اس میں سے اگر میں کاٹن پرائس کی انکریز نکالوں جو صرف 3 سال کے اندر 6,000 سے 18-19,000 میں چلے گئی تھی, تو باقی ویلیو کے اندر تو کوئی والیوم میں تو کوئی انکریز نہیں آئی ہے. کسی سال تھوڑا چاول بڑھ جاتا ہے 10%, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, اگلے سال جو ہے وہ کچھ اور ختم ہو جاتا ہے. اب ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے 2018 میں, جب ہم گئے تھے چھوڑ کے تو گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے. آج گندم امپورٹ کر رہے ہیں, اور گندم جو ہے پچھلے مہینے ہم نے 1.5 مہینے پہلے $515 کی 5 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کری ہے. مطلب گندم کی حکومت کی کاسٹ جو ہے وہ $100 سے اونچی ہے امپورٹ کرنے کی. سو کھاد امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, کیونکہ ہماری کھاد اسمگل ہو گئی تھی پچھلے سال, تو ہم کو کھاد امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. پاکستان میں نہ ایگریکلچر, پاکستان اپنے آپ کو ایگریکلچر کنٹری بولتا ہے, نہ ایگریکلچر پروڈکشن اچھی ہے. ہم کسی چیز کے اندر ہماری پروڈکٹیوٹی آپ دیکھ لیجئے, میز کے اندر ایک پروڈکٹیوٹی ٹھیک ہے, ورنہ رائس میں ہماری پروڈکٹیوٹی کم ہے, ہماری گندم میں پروڈکٹیوٹی کم ہے, ہماری کپاس میں پروڈکٹیوٹی کم ہے. آئل سیڈس, پورا پاکستان سرسوں کا ساگ مکئی کی روٹی کھاتا ہے. آئل سیڈس پاکستان میں ہم پیدا نہیں کر سکتے, نہ سرسوں کا سیڈ پیدا کر سکتے ہیں زیادہ, نہ کنولا پیدا کر سکتے. کنولا ہائیبرڈ ہوتا ہے اس کا, سرسوں کا. ہم کو $5 سے $6 بلین کا اس سال بھی خوردنی تیل امپورٹ کرنا پڑے گا, اس سستی پرائس میں پام آئل ہم کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس ملک کو ہم کو چینج کرنی پڑیں گی, کیونکہ یہ اگر آپ بوم بس سائیکل پہ رہیں, 102-103 ارب یا 105 ارب روپے تو اب ہمارے ڈالرز تو ہمارے قرض ہو چکا ہے, اور اب دنیا سے قرض لینے میں مشکل بھی ہو گئی اور اب شرم بھی آتی ہے. کیونکہ اب جب ہمارے حکومت میں آنے سے پہلے پاکستان کا بانڈ 30% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا, وہ 40% تک چلا گیا تھا. اللہ کی مہربانی سے پچھلے ہفتے کے اندر ایلڈ جو ہے وہ 14% کم ہوئی ہے. ہم نے IMF کا پروگرام بھی کر لیا اللہ کی مہربانی سے. IMF کی جو فنڈنگ گیپ تھی اس کی طرف بھی ہم نے کافی پیش رفت کر لی ہے. کل UAE نے اناؤنس کیا ہے کہ $1 بلین کا پاکستان میں وہ اسٹاک میں انویسٹ کریں گے بائی بیک بیسس پہ. وہ اس سے ہم کو بہت فائدہ ملے گا. وہ ہمارا دوست ملک ہے, ہماری مدد کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ بائی بیک کس طرح ہو رہا ہے. میں ان سے ملا تھا عید کے دن. میں نے ان سے پہلے کہا کہ دیکھو تم نے 1996 اور 1997 میں ہم کو $300 ملین اور $150 ملین قرض دیا ہے. ہم ابھی وہ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. 96-97 کا لون, رائٹ, اس کو ری رول کر دو. ٹھیک ہے. میں نے اس کو کہا کہ تھوڑی سی اور ڈپازٹ دے دو. اس نے کہا یار تم لوگ کبھی لون واپس تو نہیں کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو پھر ڈپازٹ کس چیز کی مانگ رہے ہو. مگر ایک من حاصل قوم, ہم مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, لیکن 1996 سے لے کر آج تک ہم وہ $450 ملین واپس نہیں کر سکیں, اور یہ شرم کی بات ہے. اور $450 ملین سے زیادہ ہم ایک مہینے کی سبسڈیاں دیتے رہے ہیں. $450 ملین تو ہم کہاں خرچ کر دیتے ہیں. اس ملک کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے کیسی کیسی چیزیں امپورٹ کی ہوئی ہیں. $450 ملین سے زیادہ مہینے کی گاڑیاں امپورٹ کر لیتے ہیں کبھی کبھی. 200-250 ملین کی تو ہر مہینے گاڑی امپورٹ کرتے ہیں نا. ہم $450 ملین کسی کا 1996 کا ادھار واپس نہیں کر پا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ مجھ کو بیچتے ہیں کہ جاؤ اس سے اور ادھار لے کر آؤ, تو شرم آتی ہے پھر. ٹھیک ہے, میں تو سچ بتا رہا ہوں, پھر شرم آتی ہے. اسی طرح سعودی عرب سے بھی یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے $2 بلین کا ڈپازٹ دیا, آپ یہ نہیں بات کر رہے کہ اپنے ڈپازٹ واپس ہم دے رہے ہیں آپ کو, آپ کہہ رہے ہیں مزید $1 بلین دے دو, آئل ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دو, فلاں ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دو, فلاں سے فون کروا دو, شہباز شریف سے فون کروا دو, آرمی چیف سے فون کروا دو. یہ کس طرح کا ملک چلا رہے ہیں. $80 بلین کا ہم نے امپورٹ کیا لاسٹ ایئر, $80 بلین کا, اور سامنے 30 بلین کی ایکسپورٹ کری, 31 بلین کی. کاش اگر یہ الٹا ہو جاتا, سمجھ لو کہ آج 80 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے اور 30 بلین کی امپورٹ کر رہے ہوتے, تو مجھے کسی ملک میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ میٹنگ بڑی آسان ہو جاتی. لیکن اگر یہ نہیں ہو رہا ہے, اس وقت میں فل فور ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتا ہوں, اور میں ہر جگہ پہ جولی پھیلا ہی رہا ہوں, اور کر رہے ہیں, لیکن کم از کم تھوڑا سا تو اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلانا چاہیے. تو 2 چیزیں ہم کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بجٹ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے نا, جو حکومت ڈیفیسٹ کرتی ہے وہ حکومت کی ڈس سیونگ ہوتی ہے. جب حکومت ڈس سیو کرتا ہے تو حکومت کو کہیں سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, یا ہم وہ پرائیویٹ سیکٹر سے لے سکتے ہیں, لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کی سیونگ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ کے برابر ہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ہم کو دینے کے لیے.
ہم پیسے چھاپ کے لیتے ہیں، مہنگائی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دوسرا جو ہم کو پیسے لینے ہوتے ہیں وہ کسی اور حکومت سے لینے ہوتے ہیں، ملک کے باہر کے لوگوں سے لینے ہوتے ہیں۔ جو ملک کے باہر سے پیسے آپ ادھار لیتے ہیں وہ امپورٹ کی شکل میں آ رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیسکلی جو ہوتا ہے، اس کو ٹوئن ڈیفیسٹ تھیوری کہتے ہیں کہ جتنا بجٹ ڈیفیسٹ آپ کا ہوگا اتنا ہی آپ کا دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا، کیونکہ بجٹ ڈیفیسٹ از بیسکلی ادر تھنگس بینگ ایکول فائنانسڈ بائی یور فارنرز، فائنانسڈ بائی فارن گورنمنٹس، وچ از کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ اگر آپ نے پچھلے 4 سالوں میں تھوڑی سی سیاسی بات ہو جاتی ہے، میں معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں، خاص طور پہ بلوانی صاحب آپ کے ساتھ معذرت ہے، لیکن پچھلے 4 سالوں میں، اور خان صاحب نے بڑی اچھی بھی چیزیں کی ہوں گی، میں اس کی نشاندہی نہیں کروں گا، ہوگی ضرور چیزیں کچھ اچھی ہوں گی، لیکن پچھلے 4 سالوں میں خان صاحب جو یہ کہتے تھے کہ ہم ملک کے اندر قرضہ کم کر دیں گے، اس آدمی نے 3.25 سال کے اندر ملک کا 79% قرضہ بڑھا دیا۔ میں نے ایک مرتبہ 80 بولا تو شوکت علی نے کہا نہیں مفتہ غلط کہہ رہا ہے، وہ 78 ہے، تو 78.7 ہے تو 79 راؤنڈ کر لیتے ہیں۔ یہ آپ نے قرضہ بڑھا دیا۔ ہم 25,000 ارب پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، ٹو بی پریسائز 24,952.3 ارب روپے پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، وہ 45,000 ارب روپے کر دیا آپ نے 3.25 سال کے اندر۔ ہم نے جو ایوریج بجٹ ڈیفیسٹ مسلم لیگ نون کے زمانے میں 1,600 ارب روپے کا کیا تھا، آپ نے وہ 3,800 ارب روپے کا کیا تھا۔ تو جب آپ کا اتنا قرضہ بڑھ جائے گا تو کبھی نہ کبھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھنا تھا، وہ بھی بڑھ گیا اکٹھے۔ آپ نے وہ فوراً، آپ وہ کرنٹ نہیں کہہ رہے تھے، آپ ڈپازٹ کو لون کو ڈپازٹ کہہ دو، لون کہہ دو، انویسٹمنٹ کہہ دو۔ آپ بیسکلی یہ ہے کہ کسی نے پیسے دیے آپ کو کبھی نہ کبھی واپس کرنا ہے، یا آپ تھوڑی سی ساورنٹی کمپرومائز کرتے ہیں، جو ہوتی ہے۔ جھوٹ کیوں بولنا ہے؟ جب آپ نے اتنا قرضہ بڑھایا تو کہیں نہ کہیں اس کا خمیازہ تو ہوگا، پھر آپ کا امپورٹ بڑھ گیا، امپورٹ اتنا بڑھ گیا۔ اور یہ صرف پی ٹی آئی کی غلطی نہیں ہے، میں ناصر القوم میں بتا رہا ہوں کہ آپ مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا، ہمارے زمانے میں اس سے پہلے بھی ہوا، آپ کی یہاں پر امپورٹ آ رہی ہے، فارنرز اپنی سیونگز یہاں پہ بھیج رہے ہیں، چین نے اپنی سیونگز یہاں پہ بھیجی، جو آپ کو بکی بلو کی حویلی کے ای پی سی کرا، جو ویسٹرن کے پلانٹس ہیں جی کے، اس کے بعد سائیوال میں ہب میں کول کے پلانٹس لگے، پورٹ قاسم میں کول کا پلانٹ لگا، انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل نہیں ہوئی، ایکسپورٹ ڈبل نہیں ہوئی۔ اگر آپ ان پلانٹ سے ایکسپورٹ ڈبل کر دیتے تو آپ کے پاس کوئلے خریدنے کے بھی پیسے آتے، آپ کے پاس وہ ری پیمنٹ کرنے کے پیسے آتے۔ آپ نے ان پلانٹ سے شادی ہال بنا لیے، وہ بجلی سے ہم شادی ہال پہ بجلی چلتی ہے، ریسٹورانٹس کے اندر بجلی چل رہی ہوتی ہے۔ اس کام نے پروڈکٹیو کام نہیں کیا، تو پھر جب میں ادھر آیا، اور پھر اس لیے میں آپ سے معذرت بھی کروں گا، لیکن صرف معذرت کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا۔ میں نے امپورٹ روکنے کی کوشش کری، ہم نے جو بین لگائے تھے، میں نے وہ بین ای سی سی نے ہٹا دیے، وزیر اعظم صاحب کے پاس جائیں گے، وہ ٹیمپریری بینس تھے، لیکن گاڑیوں کے اوپر اور موبائل فون کے اوپر اور ہوم اپلائنسز کے اوپر، سی پی یوز کے اوپر 2-3 مہینے تک بین رہے گا۔ آپ کو جو 84-85 میں تکلیف آ رہی ہے، وہ 2-3 مہینے تک تکلیف رہے گی۔ میں صرف معافی مانگ سکتا ہوں آپ سے، لیکن اس کی تکلیف نہیں ہٹاؤں گا آپ کی، میں سیدھی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں تقریر اب کر رہا ہوں نا، آپ یہ ویوز گاڑی کی، ٹھیک ہے، یہ میں تکلیف بالکل نہیں ہٹاؤں گا آپ کی، بالکل میں معذرت چاہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ مجھے اپنے ملک کا اس وقت جو ہے نا، میں اس دن کہا تھا، وہ لوگوں نے کہا بھی، اور میں پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ میری فرسٹ پرائیورٹی نہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا تھی، نہ میری فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ گروتھ کو لے کے آنا ہے۔ میری فرسٹ پرائیورٹی اور اونلی پرائیورٹی رائٹ ناؤ از ٹو سیو دس مائی کنٹری فرام ڈیفالٹ، ٹھیک ہے؟ اور آپ سب کی بھی پرائیورٹی یہی ہے، مجھے یقین ہے کہ ڈیپ ڈاؤن آل آف اس آر پاکستانیز، وی وانٹ ٹو ناٹ بی امبیرسڈ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ کہ ہم ڈیفالٹ والا ملک میں ہوں، ہم یہی کریں گے۔ اور جو اگر ہم نے کر لی تھی فروری کے اندر جا کے، ہم نے بھی پرائز کم کری، سری لنکا نے بھی پرائز کم کری، سری لنکا نے منہ موڑ لیا، کہا کہ ہم دیکھ لیں گے، آئی ایم ایف کو ہم پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، بات نہیں کر رہے۔ ہم لوگ اپریل میں ہم نے کہا نہیں، ہم پرائز بڑھا دیں گے، ہم نے بات شروع کر دی ان سے، پھر بڑھا بھی دی پرائز، تھوڑی سی دیر سے بڑھائی لیکن بڑھا بھی تھی۔ بنگلہ دیش نے بھی پرائز کم نہیں کری، ان کو آئی ایم ایف پہ جانا پڑا، $4 بلین مانگے، آج 50% پیٹرول کی پرائز بڑھائی ہے، آج 308 روپے کا پیٹرول بنگلہ دیش میں ہو گیا ہے، ہائی آکٹین میں کو 350 روپے کا ہو گیا ہے۔ تو بنگلہ دیش نے بھی کرا، صحیح کیا، اپنے ملک کو پہلے آدمی بچاتا ہے، سیفٹی فرسٹ۔ تو اب 84-85 کا جو مسئلہ ہے آپ کا، اس کے اندر جو ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو ان کے سرکولر سے پہلے کے آئٹمز تھے 173 آئٹم، وہ انشاءاللہ تعالی اس ہفتے میں آپ وہ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے سے مراد کمنگ ویک، سوری۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ ایکسپورٹس کر رہے ہیں اور ان کے کوئی مسئلے ہیں، تو ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، جو ڈاکٹر صاحب بھی ہیں جس میں مکرم انصاری صاحب بھی ہیں، ہمارے ممبر کسٹمز، اس کے اندر ہمارے مرتضیٰ میمن صاحب بھی ہیں، اور صالح فاروقی صاحب بھی ہیں، اسپیشل سیکرٹری اور سیکرٹری کامرس،
احسان افضال صاحب ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں فار انڈسٹری. اور میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ہم کو چیمبر گائیڈ کریں، کراچی چیمبر بھی کریں، دیگر چیمبر بھی کریں، ایسوسیشن بھی کریں، ہم کو بتائیں کہ دیکھو یہ 8 ڈیجٹ کا کوڈ ہم کو دے دیں کہ دیکھو یہ چیزیں جو آتی ہیں یہ ایکسپورٹ کے لیے ضروری ہے، ہم وہ ختم کر دیں گے.